بازار کی آخری روشنی بھی بجھ چکی تھی اور ایک پرانے کوٹھے کی کھڑکی کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی نہیں تھی، نہ چہرے پر خوشی، بس آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا میری زندگی کبھی بدل سکتی ہے؟ یہ تھی سکینہ۔ لیکن لوگ اسے طوائف کہتے تھے، اور اس سب کے پیچھے ایک کہانی تھی جو کسی انسان کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ یہ بات ہے ایک پرانے شہر شاہ نگر کی، جہاں تنگ گلیاں، پرانے گھر اور غربت دروازوں پہ رقص کرتی تھی۔ اسی شہر میں ایک غریب مگر عزت دار گھر میں سکینہ پیدا ہوئی۔ اس کا باپ ایک محنت کش مزدور تھا، ماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ گھر میں پیسہ کم تھا لیکن عزت اور محبت تھی۔ سکینہ بہت معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بڑی ہو کر استاد بنے اور اپنے ماں باپ کا سہارا بھی، لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں کی نہیں سنتی۔ ایک دن اس کے باپ کو سخت بیماری ہوئی، گھر کی ساری جمع پونجی علاج میں نکل گئی، لیکن باپ پھر بھی بچ نہ سکا۔ اب گھر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، ماں پر بوجھ آ گیا سارا، غربت بڑھ گئی اور سکینہ کی تعلیم بھی رک گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب زندگی نے پہلی بار اس کے خوابوں پہ ضرب لگائی۔ گھر میں سخت مشکل حالات چل رہے تھے کہ ایک دن ایک عورت ان کے گھر آئی، خوبصورت کپڑے، نرم لہجہ اور میٹھی باتیں۔ اس نے سکینہ کی ماں سے کہا، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اگر تم چاہو تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ماں پہلے گھبرائی، لیکن غربت نے اس کے فیصلے کمزور کر دیے تھے اور اس نے ہاں کر دی۔ سکینہ کو یہ لگا کہ وہ کسی اچھی جگہ جا رہی ہے جہاں وہ کام سیکھے گی اور مدد کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ ایک ایسے جال میں جا رہی ہے جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ جب سکینہ وہاں پہنچی تو اس نے پہلی بار حقیقت دیکھی، اونچی دیواریں، اندھیرے کمرے اور خاموش چیخیں۔ اسے بتایا گیا کہ اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ پہلے دن وہ روئی، چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ اسے مجبور کیا گیا اور اس کی مرضی کے بغیر اسے اسی زندگی میں دھکیل دیا گیا۔ شروع میں سکینہ ہر رات روتی اور کھڑکی سے آسمان دیکھتی اور کہتی، یا اللہ مجھے اس زندگی سے نکال دے۔ لیکن دن گزرتے گئے اور اس کی چیخیں خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر سے زندہ تھی لیکن اندر سے مر چکی تھی۔ لوگ آتے جاتے اور وہ صرف ایک سایہ بن کر رہ گئی۔ ایک رات جب کوٹھے کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی، ایک بوڑھا اللہ کا ولی وہاں سے گزرا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، آنکھیں گہری اور چہرے پر عجیب سا سکون، لیکن جیسے ہی وہ اس گلی کے قریب آیا وہ رک گیا، جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کوٹھے کے دروازے کے قریب آیا اور اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا، وہیں جہاں سکینہ بیٹھی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور اسی لمحے درویش کے چہرے کا سکون بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ آنکھیں گناہ کی نہیں، یہ تو کسی مظلوم کی چیخیں ہیں۔ وہ چلا تو گیا لیکن اس رات وہ سو نہ سکا۔ بار بار وہی آنکھیں اس کے سامنے آتی رہیں۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں نے آج اس کو چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اگلے دن وہ دوبارہ آیا۔ اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ کچھ کھانا لایا اور ایک بہانہ بنا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ مالکن نے اسے دھتکار دیا، لیکن درویش ہارا نہیں۔ وہ ہر روز آنے لگا، کبھی فقیر بن کر، کبھی دعا دینے کے بہانے، اور آہستہ آہستہ اس نے سکینہ تک اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب سب سو رہے تھے، درویش نے کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر آہستہ سے آواز دی، سکینہ۔ سکینہ چونک گئی۔ سالوں بعد کسی نے اسے اس کے اصل نام سے پکارا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس آئی، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی۔ درویش نے کہا، تم اب بھی وہی ہو جو کبھی خواب دیکھتی تھی؟ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف اتنا بول سکی، میں ختم ہو چکی ہوں۔ درویش نے سر ہلایا، نہیں، تمہیں ختم ہونے پر مجبور کیا گیا ہے، لیکن تم ابھی زندہ ہو۔ اس دن کے بعد درویش نے ایک عجیب سا کام شروع کیا۔
وہ ہر بار سکینہ کو ایک جملہ سکھاتا۔ پہلے دن میں قیمتی ہوں، دوسرے دن میری زندگی کا مقصد ابھی ختم نہیں ہوا، تیسرے دن میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ شروع میں سکینہ کو یہ سب جھوٹ لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ الفاظ اس کے دل میں جگہ بنانے لگے۔ ایک رات مالکن کو شک ہو گیا۔ اس نے سکینہ کو سختی سے پوچھا، کس سے بات کرتی ہو تم؟ سکینہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے پہلی بار جھوٹ بولا، کسی سے نہیں۔ یہ لمحہ تھا جب سکینہ نے اپنے لیے کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ درویش نے ایک دن کہا، یہاں سے نکلنے کے لیے ہمت نہیں، صحیح وقت چاہیے۔ اس نے پورا نقشہ بنایا، کس وقت پیرا کمزور ہوتا ہے، کس دروازے کا تالا ڈھیلا ہے اور کہاں سے نکلنا ممکن ہے۔ اور پھر اس نے کہا، جب بارش ہوگی وہ تمہاری آزادی کا دن ہوگا۔ آخر وہ رات آ گئی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، بارش زور سے برس رہی تھی، ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ سکینہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یا تو آج آزادی یا ہمیشہ کے لیے قید۔ اس نے دروازہ کھولا، پہلا قدم رکھا، پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن اس بار وہ رکی نہیں۔ اچانک ایک آواز آئی، کون ہے وہاں؟ سکینہ جم گئی، سانس رک گئی، لیکن پھر اسے درویش کے الفاظ یاد آئے، ڈر وہ زنجیر ہے جو تمہیں قید رکھتی ہے، اور وہ بھاگ پڑی بغیر پیچھے دیکھے۔ اب صبح ہوئی تو بارش رک چکی تھی اور ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی۔ سکینہ زمین پر بیٹھی تھی، سانسیں تیز تھیں، لیکن اس کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، آج میں نے خود کو واپس پا لیا۔ مورل آف دا سٹوری، زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ سکینہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، امید کا ایک چھوٹا سا چراغ بھی رستہ بدل سکتا ہے۔ دنیا تمہیں گرا سکتی ہے، لیکن دوبارہ اٹھنا ہمیشہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک سچا انسان جیسے درویش کسی کی پوری زندگی بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آخر میں یہی سچ، انسان کی اصل طاقت اس کے زخموں میں نہیں، بلکہ ان زخموں کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے میں ہے۔